عجم میں سب سے بہترین قبیلہ ترک ہے، انہوں نے عربوں کے بعد اگر دین کی خدمت کی ہے تو ترک۔ 446 میں آ کر شیعوں کی حکومت کو ختم کیا تغرل بیگ سلجوکی نے۔ سلجوک مسلمان ہوئے تھے محمود غزنوی کے دور میں، تو یہ سلجوک کی نسل میں تھا تغرل بیگ پہلا شخص تھا جس نے آ کر اہل سنت والجماعت کو استحکام بخشا، شیعوں کی حکومت کو ختم کیا بغداد سے، شام سے، ان سارے علاقوں سے۔ تو پھر سلجوق جو تھے نا یہ اقتدار میں، دو لشکر آپس میں لڑ رہے ہیں ایک میدان میں، ایک جنگلی بدوؤں کا قافلہ، جنگل کے لوگ اپنے قبیلے کو لے کر، ایک جنگلی قبیلہ اپنے سردار کے ساتھ نقل مکانی کر رہا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ۔ 1924 میں وہ خلافت ختم ہوئی تو ایک بیٹا پیدا ہوا عثمان نے پھر ایک نئی اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی جو 1924 تک چلتی رہی، کوئی 800 سال یہ حکومت چلی۔ تو یہ ایک مختصر سا خاکہ میں نے تمہیں بتایا ہے، مختصر سی تاریخ تمہیں بتائی ہے کہ قرن اول سے آج تک کس طرح امت بٹ گئی، تقسیم ہو گئی اور دعوت کی روح مر گئی، افراد میں زندہ رہی، ان کی برکت سے آج بھی دین باقی ہے، علماء، اہل اللہ اور صالحین اور واعظین جنہوں نے اپنے دھن میں اللہ کی بات کو پہنچایا بھی صحیح، سنایا بھی صحیح، اور تمام بلاد میں، افریقہ میں، یورپ میں، ایشیا میں، ہر ملک میں اللہ نے ایسے لوگ پیدا فرمائے جو ٹکر لے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے کو دیکھ کر 20,000 غیر مسلموں نے کلمہ پڑھ لیا تھا کہ یہ مر کے ایساموں کی کھیپ آئی، تو التمش نے 19 خرید لیے، اس کو رد کر دیا، یہ قد کا چھوٹا اور رنگ کا ایسا ہی تھا ماٹھا، ترک تو خوبصورت ہوتے ہیں۔ تو غیاث الدین بلبن نے کہا التمش سے ان کو کس لیے خریدا ہے؟ تو التمش نے کہا اپنے لیے، تو اس نے کہا مجھے اللہ کے لیے خرید لو۔ تو التمش کو یہ بات بڑی پسند ہے، انہوں نے کہا ہاں بھائی اس کو بھی خرید لو۔ وہی جو زبردستی خریدا تھا وہ چند سال کے بعد غیاث الدین بلبن کے نام سے پورے ہندوستان کا بادشاہ، بڑی ہیبت سے حکومت کی، بڑے انصاف و عدل کے ساتھ حکومت کی۔ تو اسلامی سلطنت کا شیرازہ ایسے بکھر گیا، تو اس میں سے جو دعوت تھی وہ نکل گئی۔ ہاں چونکہ دین کو قیامت تک باقی رکھنا تھا تو افراد آتے رہے، افراد آتے رہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رخ بدلا اور ترکوں کو جو 446 میں آ کر شیعوں کی حکومت کو ختم کیا تغرل بیگ سلجوکی نے۔